ہے کہ یہاں آج ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں اور حضور نے خدمت کا موقع ہم تمام حضرات کو عطا فرمایا ہے کہ ہماری شادی میں آ کر کے، ہمارے پروگرام میں آ کر کے، ہمارے اس عقد خانے کی جو محفل سجی ہوئی ہے اس میں آ کر کے حضور نے اس محفل میں چار چاند لگا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور کچھ دیر کے لیے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نصیحت آمیز کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو روشن کریں۔ یوں ہی چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں ان علماء کے تو فن آیا ہے۔ یوں ہی چل کر نہیں، یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں ان علماء کے تو فن آیا ہے۔ کہتے وہ خیر منائے جو ہے دل کا دشمن، باندھ کر آج کوئی سر پہ کفن آیا ہے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے بیان و اعلان سے ہم اور آپ اپنے قلب و جگر کو روشن فرمائیں۔ حاضرین محفل، سامعین بزم، شرکائے نکاح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آئیے جی لگا کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آل جناب حاجی محمد نذیر مرحوم کے دونوں شہزادوں کا نکاح ہے۔ آج محمد شہزاد احمد اشرفی صاحب کا نکاح ہے اور کچھ دن قبل مدینہ شریف میں ان کے دوسرے بھائی کا نکاح ہوا ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں تو اچھی بات ہوگی۔ حضرات محترم، ان کے والدین کی دعائیں اور ان کے خاندان کے بڑے بزرگوں کی دعائیں، رشتہ داروں کی دعائیں، دوست احباب کی دعائیں، آپ سبھی کی دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زوجین میں بے شمار محبت عطا فرمائے۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر میری کچھ گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ ویسے تو میں اس موقع پر پروگرام کا قائل نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہ جو محفل ہے یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سنیوں کی محفل ہے اور عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے، مسلمانوں کی محفل ہے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مزید نیکیاں اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریف و توصیف اس رب کردگار کے لیے جو خالق کائنات، مالک شجاعت ہے، اس اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جس نے کروڑوں بندوں کو پیدا کیا لیکن ایک بندے کا انگوٹھا دوسرے بندے کے انگوٹھے کی طرح نہیں ہے۔ اس پاک رب العزت کی حمد و ثنا جس نے کروڑوں بندوں کو پیدا کیا لیکن ایک بندے کا آنکھ کا ڈورا دوسرے بندے کی آنکھ کے ڈورے کی طرح نہیں ہے۔ اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا جس نے ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر 1,39,000 نسوں کو پرو دیا ہے، وہ اللہ رب العزت جو انسانی دماغ کو 10 ارب سے زیادہ نیورانس پیدا فرماتا ہے، وہ رب العزت کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، جس رب العزت نے ایسے جانوروں کو پیدا کیا
جو ایک بار زندگی میں غذا کھا لے تو 250 سال تک اسے بھوک نہیں لگتی ہے۔ اس پاک رب العزت کی حمد و ثنا جس نے پوری دنیا کے سب سے قیمتی دھاگے ریشم کو اپنی مخلوقات میں سب سے چھوٹے کیڑے کے پاخانے سے پیدا فرمایا ہے، جسے آپ ریشم کا دھاگا کہتے ہیں، اس رب العزت کی حمد و ثنا جو دواؤں میں سب سے زیادہ قیمتی دوا جسے آپ شہد کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے چھوٹی مکھی سے پیدا فرمایا ہے، اس اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جس نے کروڑوں میل دور 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور زمین سے سورج کو پیدا فرمایا ہے، اس رب العزت کی حمد و ثنا جس نے سمندر کے 1100 فٹ گہرائی میں ایک بوند سے ایک قیمتی موتی سیپ تیار کرتا ہے، اس رب العزت کی حمد و ثنا جس نے ایک بوند سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون بنایا ہے، اسی خون سے اللہ نے گوشت کا لتھڑا تیار کیا ہے، اسی گوشت کے لتھڑے سے اللہ نے ہڈی بنائی ہے، اور اسی ہڈیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسوں کو پلا دیا ہے، اور 1,39,000 نسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نسوں کو منحصر فرما دیا ہے، اور اللہ نے ہماری ناف کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے 7 بار اگر چکر لگایا جائے پھر بھی انسان کی ناف کا ڈورا کم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کائنات ہے، خلاق کائنات ہے، اس رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے جس نے ہمارے چھاتیوں میں طاقت دی ہے، ہمارے بازوؤں میں طاقت دی ہے، ہمارے دماغ میں عقل سلیم نوازا ہے، ہمیں سوچنے کا مادہ دیا ہے، ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، ہمیں سوچنے کے لیے اللہ نے 2 دماغ کو دے دیا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ آج انسان اس ہوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہم نمبر 1 پر آ جائیں، حسن میں نمبر 1 پر آ جائیں، وہ دولت پہ نمبر 1 آنا چاہتا ہے، شہرت میں نمبر 1 کمانا چاہتا ہے، عزت نمبر 1 کا کمانا چاہتا ہے، لیکن آج دیکھو انسان کی حقیقت کیا ہے کہ آج ہم جسے سب سے قیمتی ریشم کہتے ہیں، اس ریشم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے چھوٹے پرندے سے اللہ پیدا فرما رہا ہے، اس